اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں قرآن و اہل بیت کے حوالے سے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے دو چیزوں کو سنبھال لیا، دو چیزوں سے تمسک رکھ لیا اور اپنی خواہشات و جذبات کی اطاعت چھوڑ کر ان دو چیزوں کی اطاعت کرنا شروع کر دی تو قیامت تک کے لیے نجات تمہارا مقدر ہے اور گمراہی تم سے دور ہے، اور وہ دو چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کا یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں، مغفرت لے کر آیا۔ چند دنوں کے بعد یہ مہمان، یہ ہمارا پیارا دوست، یہ ہمارا مہربان، یہ ہم پر رحم کرنے والا، یہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے والا، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے والا اللہ کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں، آئیے مل کر ذرا اس بات پر بھی غور اور فکر کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا تھا، کیا وہ مقصد ہم پورا کر سکے یا نہیں کر سکے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں کہ شاید تاکہ امید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو کیا میں متقی بنا؟ کیا میرے اندر تقویٰ آیا؟ اس چیز کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اگر میرا ارادہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ ماہ رمضان اللہ نے عطا کیا تھا، کیا اس مقصد کو میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا؟ کیونکہ تقویٰ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ جس کی سمجھ نہ آ سکے یا جو نظر نہ آ سکے، جس کا فیصلہ نہ کیا جا سکے۔ بہت آسان ہے، اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے ممکن ہے۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ واجبات پر عمل کرنا اور حرام کاموں سے بچنا۔ تو میں نے کیا رمضان المبارک میں کوشش کی ہے، زحمت کی ہے کہ واجبات کا پابند بنو اور حرام کاموں سے بچو، اور یہ کوشش کرنے کے لیے پہلے مجھے علم ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ میں واجب کا پابند بن سکوں اور حرام کاموں سے میں بچ سکوں۔ تو کیا اس ماہ رمضان میں نے یہ سوچ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی خاطر کوئی فہرست، کوئی چارٹ بنایا ہے کہ جس کے اندر میں نے شریعت مقدسہ میں قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں جو چیزیں واجب ہیں ان کو ایک الگ خانے میں تحریر کیا، اور جو قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں حرام ہیں ان کو ایک الگ خانے کے اندر تحریر کیا، اور پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے بٹھا کر جائزہ لیا کہ میں کس کس واجب کو چھوڑنے والا ہوں اور کس کس حرام کو انجام دینے والا ہوں۔ تو کیا میں نے واجبات سے محبت شروع کر دی، واجبات ذہن نشین کر لیے؟ یہ شب قدر کی راتوں میں اپنے آپ کو واجب کا پابند بننے اور حرام سے منہ موڑنے کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اور اپنے امام کو یہ میں وعدہ دے چکا ہوں کہ مولا یہ مقدس رات ہے، جو کر چکا ہوں اس پہ نادم ہوں، اس پہ شرمندہ ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے میں نافرمانی کرتا رہا، لیکن اتنی مقدس رات ہے، پورے اگلے سال کا نظام لکھا جانا ہے، مولا میں آپ کی خدمت میں معافی مانگنا چاہتا ہوں
خدا کی بارگاہ میں میری توبہ کرا دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ واجبات ہیں میں ان پہ عمل کروں گا، یہ حرام ہے ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر اب تک ہم ایسا نہیں کر چکے تو میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے، اس مہمان کو راضی کر لیجئے، اور یہ مہمان اگر راضی ہو گیا تو یقین مانیے پھر یہ بھوکا اور پیاسا رہنا اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر یہ ناراض چلا گیا تو پھر یہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی۔ پھر یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں، کچھ چیزیں سمجھائی کہ پورے گھر میں جب بڑوں نے روزہ رکھا تو آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ رمضان ہمیں جاتے ہوئے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام دے رہے ہیں نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرہ اچھا بنے، تمہاری اولاد اچھی بنے، تمہاری تابعدار بنے، تو ان کو ایک نمونہ دو، پہلے خود کرو۔ جب خود کرو گے نا تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اس نقشے قدم پہ چلیں گے۔ پہلے تم خود اپنے والدین کا احترام کرو تاکہ کل تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، کیونکہ آج تم نے روزہ رکھا نا، ابو نے رکھا، امی نے رکھا، باقی بڑوں نے رکھا، تو بچوں کو جوش آیا اور دیکھ کر کہ یہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارا احترام کرے گی، ہم ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اگر ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں ان کی قبر پہ جاؤں گا تو کل میری اولاد بھی میری قبر پہ آئے گی۔ تو یہ رمضان میسج دے رہا ہے کہ یہ چھوٹے تم بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر تم گھر میں واجبات کے پابند بن جاؤ تو تمہاری اولاد بھی واجبات کی پابند بنے گی۔ تم گھر حرام لانا چھوڑ دو، تمہاری اولاد بھی حرام سے نفرت کرنے لگ پڑے گی۔ اور یہ صرف تمہاری اولاد نہیں ہے میرے بھائی، تمہاری اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا میری بیٹی، صرف اس دائرے سے نکلو، یہ صرف میرا بیٹا اور میری بیٹی نہیں بلکہ یہ مخلوق خدا بھی ہے۔ اور اگر اس مخلوق خدا نے کسی برائی کا ارتکاب کیا مجھے دیکھ کر تو کیا اس کے جرم میں میں شریک نہیں؟ اور اگر اس مخلوق خدا نے مجھے دیکھ کر کوئی اچھائی کا کام کیا تو کیا میں اس کی نیکی میں ثواب کا مستحق نہیں؟ اور رمضان ہمیں بڑے بہانوں سے نکال رہا ہے۔ وہ جی کیا کریں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا جی، لت پڑ گئی ہے جی، بیماری لگ گئی ہے جی، شراب نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، نعوذ باللہ زنا نہیں چھوڑ سکتا، چغلی نہیں چھوڑ سکتا، فتنہ و فساد نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا جی، کیا کروں جی، بڑی مشکل ہے۔ اس رمضان نے یہ مسئلہ بھی حل کر کے رکھ دیا۔ یعنی رمضان نے کہا اے بندہ خدا ذرا اپنی پاور کو سمجھ، تو اتنا کمزور نہیں ہے جتنا تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، جب میں رمضان آیا صبح صبح تو اٹھا، تو نے سحری کی، 15 16 17 گھنٹے کے لیے تو نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں، پانی بھی اور کھانا بھی حلال ہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن تو نے 16 17 18 گھنٹے کے لیے اپنے آپ سے جب ارادہ کر لیا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اتنے گھنٹوں کے لیے اللہ کی یہ حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کھاؤں گا، تو میں نے نہیں کھائیں، اور ایک دن نہیں، پورے 30 دن۔ تو مجھے یہ تو فرمائیے، یہ رمضان پیغام دے رہا ہے، او میرا بھائی، رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تیرا ارادہ بن جائے اور اندر تو جڑ جائے تو اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اسی اللہ کے حکم پر
اس کے حرام کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو نے ارادہ کیا اور اپنے ارادے میں تو پختہ تھا، تو سچا تھا، تو مخلص تھا، تو نے حلال سے رخ موڑ لیا، اور وہاں تیری زبان پہ ہوتا ہے، دل سے نفرت نہیں ہوتی، تیرے ارادے میں وہ پختگی نہیں ہوتی۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ جاتے ہوئے اس اللہ کے مہمان کو راضی کر سکیں، اور اس مہمان کے آنے کی وجہ سے جو نعمتیں، جو برکتیں نصیب ہوئیں، ان کو سارا سال چلانے کی اللہ توفیق دے۔ خدا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔